اسلام پہ بھی جو ہے وہ مخالف گواہی کی بات کی گئی ہے. مطلب ترجمہ اس میں بھی یہی ہے جو سامنے لگا ہوا ہے. ہاں جی، اس سے ملتا جلتا ہے. اوکے 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 اوکے. کیونکہ یہ چیز اب دیکھیں نا، میں دو چیزیں، اب اگر کئی آیتیں ایسی ہیں جن سے ہمارے غیر امنیوں کو بھی پرابلم نہیں ہے، ہم اور وہ اس کا فہم سیم رکھتے ہیں، اور کئی بار جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو، اور سوری ترجمہ بھی کرتے ہیں، تو اختلاف شروع کر دیتے ہیں کچھ ہمارے غیر امنی دوست سے. تو یہی بات جو ہے وہ میں تھوڑی کلیئرٹی چاہ رہا تھا، جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے. تو امے باجی نے جو ترجمہ بتایا اس کے اوپر پھر حافظ صاحب نے انکار کر دیا، ان کے اوپر اعتراض شروع کر دیا، تو وہاں سے پرابلم شروع ہو گیا تھا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، مجھے حافظ صاحب چھوڑ کے جتنے بڑے بڑے عالم ہیں نا، وہ سارے بھی اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں تو مجھے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے پرواہ کس بات کی ہے؟ مجھے پرواہ اس بات کی ہے کہ مجھے ایک لفظ دکھا دیں کہ جتنے تمہارے برے کام ہیں اس کی گواہی ہوگی، مجھے دکھا دیں وہاں پر. یا معلوم جیسے مطلب جو ایک لفظ ہے، مطلب اس کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے وہ تو مطلب بڑی واضح ہے کہ جو ان کے عمل ہے. ٹھیک ہے، تو عمل میں خیر کے عمل بھی ہیں اور شر کے عمل دونوں ہیں. عمل میں تو اس چیز کو استثناء نہیں دیا گیا نا کہ شر کا تو لفظ نہیں ہے وہاں پر کہ تمہارے برے عمل. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ اب بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ کا تو پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. تو جہاں پر برائی کا حساب ہے، مالک یوم الدین کا مطلب ہی کیا ہے کہ جزا و سزا کا دن. ٹھیک ہے، تو جزا و سزا ہے کیا؟ وہ صرف جو ہے وہ برائی کے اوپر تھوڑی ہے، اس کی نیکی کے اوپر بھی جزا مل رہی ہے اس کو. اب افسوس کی چیز یہ ہے کہ آپ کو سنے بغیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط کر رہی ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ آپ سے فہم لیں، پھر آپ کی اصلاح کریں اس کے اوپر، نہ کہ ایسے سیدھا انہوں نے سیدھا کیا کسی کو کہا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ امے جی غلط کر رہی ہیں تو ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. اچھا، غلط کر رہی ہیں، ہم انہیں ہاں جی، ٹھیک کر لیں گے، کس طرح سے؟ اب وہ بتائیں. حالانکہ میں نے ان سے وضاحت مانگی، پھر میں نے کہا آپ پلیز مجھے اس کی وضاحت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، پر اس پہ انہوں نے کہا بحث نہیں کرنی. ہو اسی طرح انہوں نے آگے بات کو چلا لیا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ میں اس کا ٹھیک کر مطلب رہی ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل آپ ٹھیک کر رہی ہیں. آپ جو ہے وہ آپ کا جو فہم ہے، جو سوچ ہے اس کے اوپر دیکھیں نا. امے جی آپ جہنم اور آخر جنت کا جب ذکر کریں گے، جنت اور جہنم کا، تو ہمارا تو وہاں بھی کافی حد تک اختلاف آتا ہے تھوڑا سمجھنے میں کنسیپٹ کو، دیکھیں بات یہ ہے حساب و کہ کتاب کو. اب اس آیت کے اوپر مجھے مزید تحقیق کرنی ہے. ہم تو کیا پتہ اس کو ہو زبان ہاتھ اور پاؤں کی جگہ لیتے بھی نہ ہو، اس کی اصطلاح ہو، یا اس کو اور طریقے سے اس کی وضاحت اور فہم میں چلے جائیں. تو مختلف چیزیں ہمارا تو دیکھیں، ہم تو بہت ایک لاجک کے ساتھ چیز کو سمجھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو باتیں ہمیں فرما رہی ہیں، تو آج ہم دیکھ لیں کہ آپ کے فنگر پرنٹس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہم کسی چور کا کسی کا پتہ لگانا ہوتا ہے، کسی کی کوئی بھی چیز، تو آپ اس کے جو ہے فنگر پرنٹس لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام کس طرح سے ہے، ہم اس سے مشابہ لیکن اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ریکارڈ کر رہا ہے. ٹھیک نا. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ایک محدود علم کے تحت، تو ہم اس چیز کو ریکارڈ میں لا سکتے ہیں، تو پھر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو گواہی ہے، ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کہ گواہی صرف جو ہے اس چیز پر دیں گے جو انہوں نے برے عمل کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ بما کانوا یعملون، وہ اس کے عملوں کے اوپر گواہی دیں گے. عمل جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ پس جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص برا عمل کرے گا وہ اپنے برے عمل کو بھی دیکھے گا۔ خالی برائی کا حساب نہیں ہے، نیکیوں کا بھی حساب ہے، اچھائیوں کا بھی حساب ہے۔ اب اگر ہمارے بھائی اس کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن کوئی ورڈ بھی تو دکھائے نا پھر، کہ جہاں پر یہ ہو کہ گواہی جو ہے نا وہ صرف برائی کے اوپر دی جائے گی، نہیں، ان کی اچھائیوں کے اوپر بھی گواہی دی جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا، آپ جہاں پر اچھے کام کے لیے چل کر گئے تو آپ کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کام کے لیے، ہم اس مسجد میں نماز کے لیے گئے، ہم نے اس اپنا کسی کی تکلیف میں ہم لوگ اتنے قدم چل کر اس کا ساتھ دینے کے لیے گئے، جہاں جہاں آپ نے اچھے قدم مطلب رکھے ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ دیکھیں، موازنہ جو ہے وہ موازین کا لفظ اچھائی کے لیے بھی ہے اور برائی کے لیے بھی، دونوں کا موازنہ ہونا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے اس کو مطلب وہ کر رہے ہیں، میں اس کو نہیں سمجھ پا رہی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سورۃ حاقہ کی میں نے آیت مبارکہ پیش کی تھی کہ بھئی اس میں بھی بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یومئذ تعرضون، کہ جس دن پیش کر دیے جائیں گے، لا تخفی منکم، نہیں کم کیا جائے گا تم میں خافیہ، تھوڑا سا بھی کم کرنا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ، پس جو شخص دیا گیا لکھا ہوا اس کا بھی یمین ہی، ساتھ دائیں ہاتھ کے، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، ہَا اقْرَءُوا کِتَابَہَا، کہ جس وقت آپ کو دائیں طرف کے ہاتھ میں ملے گا لکھا ہوا تو اس کا مطلب کہ بڑا خوش ہو جائے گا، اس کو کہے گا کہ مجھے تو بہت اچھا میرا صلہ ملا ہے۔ تو یہ ہم کس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں صرف برائی کی گواہی دیں گے، اچھائی کی نہیں دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پہ امے باجی ایک بنتا ہے بس آپ سے، کہ کیا ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں کی گنجائش رکھنا جائز ہے کہ مطلب اس کو اس طرح بیان کیا جائے جیسے ادھر کیا گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اس ترجمے کو ہم کہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمے جی کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ترجمہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، ترجمے میں انہوں نے جہاں پر خلاف کہا تھا وہاں پر ان کو کہتے کہ جو خلاف اور تمہارے حق میں ہوگا دونوں کی گواہی ہوگی، بریکٹ میں یہ کر دیتے تو بڑے اچھے سے اس کا مفہوم ہر بندے کے اوپر واضح ہو جاتا۔ اب میری بات سمجھ رہی ہے؟ اب یہاں پہ باجی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، پوچھے کیسے؟ مطلب دو چیزیں، اب میں کہوں کہ امے جی آپ یہاں پہ غلط ہو سکتی ہیں، تو میں آپ کو مطلب یہاں پہ غلطی کی گنجائش بتا رہا ہوں۔ میں کہوں آپ یہاں پہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو میں دونوں پاسبلٹیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس ترجمے میں ایک پاسبلٹی بتایا گیا ہے کہ مخالفت میں جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، پر دوسری پاسبلٹی نہیں بیان کی گئی۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ برائی کون کرتا ہے؟ یا ہماری زبان کرتی ہے، یا ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا برائی، ہوں ٹھیک ہے؟ نہیں، پر نیکی کے کام میں بھی یہ سب زبان سے دیکھیں، ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، ہاں، حق کی اب بات کر کے، انہی سچ کی کے بات ساتھ کر ہم کے۔ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری مطلب اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس وقت ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ویسے بلکہ کئی سوری میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، ایسی کئی روایتیں اور چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش ہو کے اپنی زبان سے یہ بیان کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں یہ کام کیے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جو مولوی حضرات سناتے ہیں۔ ایک منٹ، انسان نے جو کمایا ہے نا جی اس کا حساب ہے،
अगर उसने अच्छाई कमाई है तो उसका भी हिसाब है, अगर उसने बुराई कमाई है तो उसका भी हिसाब है। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसकी भी गवाही देगा वो। अब ये कह देना कि सिर्फ वो गवाही बुरे कामों की होगी, ऐसा नहीं है। यहां पर हमारे मुसलमान भाई गलती खा रहे हैं कि यहां पर अगर माने में वो लिख देते ना, ब्रैकेट में लिखते कि उनके अमाल अच्छे और बुरे, ये दोनों चीजें लिख देते कि अच्छे और बुरे दोनों अमाल के ऊपर गवाही होगी, तो बात बड़ी क्लियर हो जाती। उन्होंने सिर्फ खिलाफ लिखकर, तो एक चीज को बीच में से जो मिस कर रहे हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, मैं एक और दूसरी वेबसाइट से आपको तर्जुमा दिखाता हूँ। आप अहमद रजा बरेलवी उनका निकाले जरा तर्जुमा साहब का, अहमद रजा बरेलवी साहब का जी। ये इनका है और आयत का सारा का बारी बारी तर्जुमा लिखा हुआ है। जी जी, क्या पढ़े इस पे वो यही फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस दिन उन पर गवाही देंगी उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते थे। अब देखें जो कुछ करते थे, अब देखें ना हाँ, कि बेहतरीन, वाह यही तर्जुमा मैंने किया जी। कि बिमा कानू यकसे या मालूम, वो जो भी काम करते थे उसके ऊपर वो गवाही देंगे। ये नहीं है कि जो खिलाफ काम करते थे उसकी गवाही नहीं है, जो कुछ भी करते। ये किसका तर्जुमा है? अहमद रजा बरेलवी साहब का। हाँ जी, आई थिंक ये उन्हीं का है। मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। hadith.com पे मैंने सर्च वही किया था तो मेरे सामने ये है जी। बिमा कानू या मालूम, बस आपकी आवाज थोड़ी दूर चलेगी, अपना माइक क्लियर कर लें जी। आपकी आवाज दूर चली गई थी, अभी थोड़ा करीब। मैंने कहा कि देखें कि ये तर्जुमा जो है ना कि बस सबब उसके जो थे वो अमल करते, जो भी अमल वो करते थे। यहाँ पर जो भी का अमल है, अच्छाई और बुरे अमल की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ जी जी, और तर्जुमा लगाएं, मौलाना अशरफ मैं और थानवी का लगाता लगाएं, मौलाना मदूदी साहब का लगाएं जरा। देखिए, शाह जी ने बात तो क्लियर कर दी ना कि मैं मेरे बाप से हम खुद ही बात कर लेते हैं कि उन्होंने समझा लेनी आ, तो फिर मतलब तो यही हुआ ना। ये शाह जी ने ये कहा कि उमर बाप ने गलत तर्जुमा किया है। जी जी, उन्होंने कहा है उमर बाप ने गलत किया है और गलत तर्जुमा किया उनको हम उन्होंने कहा ठीक कर लेंगे। ये उमर बड़ाई बाप साहब ने भी गलत सुन रहे तर्जुमा थे। किया। बड़ाई साहब आप भी बता देंगे, गवाही दे सकते हैं कि जनाब मोहतरम शाह जी साहब ने। नहीं, मेरे पास असल में आधी बात है, आधी से भी कम है, क्योंकि मैं अगेन कहा ना, एक तो मैं आपके लास्ट 15-20 मिनट में ही एंटर हूँ आपके उस ब्राड पे, 20 से मे बी 25 होंगे, लेकिन मैं नीचे वो खेल तमाशा जो चल रहा था, कमेंट में एक दूसरे को मजाकबाजी कर रहे थे ना 2-3 लोग, तो मैं भी उसी में शामिल हो गया था जब मैं वो चंद मक्खन और ये वो कह रहा था वो आपको और वो कुछ और भी।
تو میری توجہ واقعی نہیں تھی, میں بھلے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں, میری توجہ بالکل اس مضمون پہ نہیں تھی, تو اس لیے پھر وہ حالانکہ مجھے کچھ میسیجز آئے ہیں اس مضمون کے ضمن میں, لیکن وہ پھر بھی ایماندارانہ بات نہیں ہوگی, کیوں پتہ ہے نہیں سا کو اس بات کا, تو کمنٹ شروع کر دو. ہاں جی چلیں, بہترین ہو گیا. میں آپ کو جو ہے نا دیکھیں ایک منٹ, میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کری, سورۃ بقرہ آیت نمبر 286. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہا ما کسبت, اور اس کے لیے جو کمایا اس جان نے, یعنی کسی بھی انسان نے, وعلیہا مکتسبت, اور اسی کے اوپر ہے جو کچھ اس نے کمایا. اب اس کی وہ جو بتا رہے ہیں کہ اس کی جو تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ المعنی بی اختصاری, کہ اس کا معنی اختصار کے ساتھ کیا ہے, ان کل انسان لہو ثواب, یہ کہ ہر انسان کے لیے اس کا ثواب ہے, ما فعلہ من اعمال خیر و بر, کہ جو کچھ بھی اس نے نیک عمل کیا, اچھا عمل کیا, ہر انسان کو اس کے لیے ثواب ہے. وَعَلَيْهَا وَزَرْ وَعَقَابْ, اور مرتکبہ من اعمال الشر, جس نے برا عمل کیا اس کے اوپر غصہ بھی ہے, عذاب بھی ہے, اور اس کا گناہ بھی ہے اس کے اوپر. وَالسَّيِّئَاتِ بِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُجَازِي كُلُّ نَفْسٍ بِعَلِمَتْ وَلَا زَرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ ہر جان کے لیے ہے جو بھی اس نے عمل کروایا, یعنی برائی کا یا اچھائی کا, اس کا اس وقت بدلہ کیا جانا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اچھائیوں کا حساب نہیں ہے, ان کی گواہیاں نہیں ہیں, اچھائی کا بھی ہے اور برائی کا بھی ہے. جی میرے بھائی اب ترجمہ لگائی ان کا, مولانا مودودی صاحب کا. دیکھیں جو ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ, اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ بات میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ خلاف کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں, خلاف میں بھی اور حمایت میں دونوں کی بات کرتے تو وہ زیادہ موضوع ہو جاتی. ترجمہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ترجمہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کو انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا. ہر طرح کے اعمال کی گواہی ہے, خلاف اعمال کی نہیں ہے, صرف فرق اتنا ہے. تو اس کا مطلب نیا کٹا کھل گیا ہوا ہے پھر سے. نیا کٹا کھل گیا ہوا ہے. چلو براڈو پہ میری وجہ سے رونق تو لگی رہتی ہے نا کم از کم. پیر اسکانی صاحب نہیں ہے کسی لائیو کے اوپر موجود ہے, ان کو مائک آفر کیا. وہ تو پیر صاحب کو لے نا اگر نیچے ہیں پیر صاحب. مائک ہے ان کے پاس, میرے حال بزی ہوں گے. اچھا آج کل نظر نہیں آ رہے وہ کسی بھی لائیو پہ. آج انہوں نے براڈ کی ہے بڑی کمال کی. اچھا کس موضوع پہ؟ وہ 33 منٹ کی ریکارڈنگ جو میں نے رانا زاہد کی براڈ کی تھی, وہ انہیں دی تھی میں نے ایویلیویشن کے لیے, تو انہوں نے اس کے اوپر اس کا انالیسز آج پیش کیا. اچھا تو کیا کہا تھا زاہد صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 33 منٹ کی ریکارڈنگ میں 11 مرتبہ وہ جو شرط ہے وہ رکھی گئی ہے رانا زاہد صاحب کی طرف سے, تو وہ کنڈیشن جو ہے وہ میٹ نہیں ہوئی, جو کہ ڈیسیجن آبویسلی تھا. تو بیسیکلی اٹ سے پروو ہوا کہ the decision was the right approach. وہ میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنے لگا. نہیں تو کس کی رائٹ اپروچ ہے سمجھی نہیں.
بات کو تھوڑا سا مطلب وہ کھل کے جو بتائیں۔ 33 منٹ کی ریکارڈنگ ہے نا جو، ہاں ہاں اس میں 11 مرتبہ رانا زاہد صاحب نے یہ شرط رکھی تھی ضیاء رسول امینی کے ساتھ کہ جو سوال کرے گا اگروال اس سوال کو ریپیٹ کریں گے اچھا عامر نذیر، ہاں تو وہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی، وہ سوال عامر نذیر نے ریپیٹ نہیں کیا، اچھا اور وہ سوال وہ تھا بھی نہیں جس کا وہ جواب دے رہے تھے، اس کی ورڈنگ بھی سوال کی ڈیفرنٹ تھی. سو دیر واز اے مس میچ ان کوشچن ہاں ہاں اور شرائط اینڈ دا آنسر، دا رینڈرڈ آنسر. تو اس لحاظ سے اس مس میچ کی وجہ سے اور سوال کو ریپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی جو شرط رکھی گئی تھی. ہاں وہی نا تو اس لحاظ سے وہ رانا زاہد صاحب کی جو شرط تھی وہ میٹ نہیں ہوئی. تو فیصلہ بھی وہی تھا کہ بھائی ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں یہی وہ وجہ ہے کہ اگر نہ پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ میں یہ بات مطلب سریحن کہتی ہوں کہ جماعت احمدیہ حق کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو دین ہے یہ صرف ایک من گھڑت اور ایک اپنی اس کی بنیادوں کے اوپر بنا ہوا ہے. وہ لیکن different ہے، وہ تو ایک اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ تو آرگنائز theological تو ہے نا debate کم از کم. وہ تو چلیں تھیولوجیکل ڈبیٹ ہوئی نا، لیکن یہ جو اسپیسیفک بات ہے ہاں یہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں وہ آرگنائزڈ ہیں، ایک دوسرے کو مطلب وہ کر رہی ہیں، تو ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ میں یہی بات میں اسی طرف تو آ رہی ہوں. بہت بڑا نقطہ ہے، سمجھ آپ سمجھ آئیے جو پوائنٹ آپ جی ریز کریں. یس میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں. آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہیں انہوں نے لائیووں پہ آنا چھوڑ دیا. آپ سے آنے سے پہلے جب ایک مناظرہ ہوا کرتا تھا تو یقین مانے کہ 1300-1400 بندہ میری لائف پہ بیٹھا ہوتا تھا، میری لائف پہ. کمال ہے. یہ اس کا فیورٹ 49 اور بہت سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ اور جس وقت یہ ہے نا اپنا نادر اس کا، اور جب ہمارے مطلب مناظرے ہوتے تھے تو 3,000 تک آڈینس میں تھی ہے، ٹھیک ہے، کمال ہے. 3,000 بندے تک جینین. واہ واہ واہ. اور پھر یہ شیر آ رہے ہیں، یہ گلیکسیاں آ رہی ہیں، اس طرح لوگ والہانہ مطلب لوگ جو ہے اس طرح مطلب ان کا ذوق شوق اور یہ ہوتا تھا. پھر آج آپ دیکھ لیں کہ یہ 150-200 بندہ ادھر، 150-200 بندہ ادھر، یہی گھوم پھر کے پھر رہے لوگ چلے گئے ہیں لائفوں سے بالکل صرف ہماری حرکات کی وجہ سے. نہ ہماری زبانیں ٹھیک ہیں، نہ ہم عملی طور پہ کچھ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بات ہے کہ ہمیں ایک آرگنائزڈ ہو کر مطلب ایک ڈسپلن کے ساتھ ہمیں مطلب اس کی ضرورت ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو پھر اس کے جو نتائج ہے وہ آج آپ دیکھ لیں، پھر جو آپ نے براڈ کا بھی بتا رہی ہے تو اس کی یہی وجوہات ہے نا. طاہر کدھر چلے گئے ہو؟ اب دیکھیں بات آج جو ہوئی ہے نا وہ ایک آیت مبارکہ کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ الیوم تشہد علیہم، ٹھیک ہے، کہ جو انسان ہے اس دن، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے، یوم حشر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس دیں گے ان پر، یعنی ان لوگوں کے اوپر گواہی کون دیں گے؟ السنتہم، ان کی زبانی. آگے وہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وہ ارجلہم، اور ان کے پاؤں. آگے ہے بما کانوا یعملون، بس سبب اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، ان کے ہاتھ پاؤں اور زبانیں اس انسانوں پر، ان لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے. اب سوال یہ تھا کہ کیا گواہی جو خلاف بات ہوگی اسی کی گواہی دیں گے، یا کہ ہر اچھے اور برے دونوں اعمال کی گواہی دیں گے؟ اب میرا کہنا تھا کہ دونوں اعمال کے اوپر گواہی ہے، دونوں اعمال کے اوپر جزا اور سزا ہے.
तो फिर जाहिर है गवाही तो दोनों की होगी ना। अब जबकि हमारे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि गवाही जो है वो सिर्फ बुरे अमाल के ऊपर होगी, ये डिफरेंस है। बात उन्होंने तर्जुमा गलत नहीं किया हुआ। ताहिर जो है इस चीज को बार बार ये बात कह रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया, मेरे बाप ये पा रही है गलत कर दिया। मैं कहती हूँ नहीं, गलत नहीं है। उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि सिर्फ बुरे अमाल के ऊपर गवाही है। मैं कहती हूँ बुरे और अच्छे दोनों के ऊपर वो गवाह होंगे, ये फर्क है बस। जी ताहिर आगे आप। जी बस मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी ताहिर, मिल गया तर्जुमा मौलाना मौदूदी साहब का? ये तर्जुमा पता नहीं किसका लगाया है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसका? ये तो न्यूट्रल तर्जुमा दे रहा है कि उनके कामों, यानी ना वो बुरे कह रहे हैं ना अच्छे कह रहे हैं, तो उसमें हाँ, तो फिर दोनों ही आ गए ना। बिल्कुल दोनों आते हैं। यही मैंने कहा कि उसमें न्यूट्रल है तर्जुमा के बिमा कानू या मालूम, कि जो भी वो अमल करते थे उनके ऊपर। मैंने भी तो यही तर्जुमा किया ना इसका, अच्छे और बुरे नहीं है इसमें। बाजी ये भी मौदूदी साहब का भी सेम ही है, जिस दिन उनकी जुबानें, हाथ और पाँव सबके कामों की गवाही देंगे। अब देखिए फिर मेरे मतलब तर्जुमे इसमें के साथ तो फिर अहमद रजा बरेलवी साहब का तर्जुमा भी वही है जो मैंने किया है, ठीक है। मौलाना मौदूदी साहब का भी तर्जुमा वही है जो मैंने किया। और फिर उसके बाद उनका लगा लें आप, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का लगा लें, उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सलाह है, मैं थोड़ा सा कोई 20 सैकंड दियो, मैं अपनी अकल के मुताबिक ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जी 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 बिल्कुल जी। ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਰੌਲਾ ਨਾ ਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਨੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਨੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਆਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜੀ 1400 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਖੋਲੀ, ਪੈਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬੋਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਇਹਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैंने निकल के हो सकता है जे ਸਾਨੂੰ नासिर साहब देखिए इस आयत पे ना, इसके फैम पे जाके अच्छे से बात होती, उससे पहली प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। आप लोग समझे कि अब उम्मे बाजी ने, मैं तो शौक हो गया हूं कि एक तरफ बड़ाई साहब टिकटॉक के तमाम उलमा जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं, तो उन सब ने जो इसका तर्जुमा पेश किया है वो टोटली डिफरेंट है। और एक तरफ उम्मे बाजी ने जो इसका तर्जुमा पेश किया है वो बिल्कुल जो बड़े बड़े मुसलमानों के अकाबरीन है, अशरफ अली थानवी साहब हो जाए, मौलाना मदूदी साहब हो जाए, आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब हो जाए, तो वो तमाम लोगों का जो तर्जुमा है वो बिल्कुल यही दिख रहा है जो उम्मे बाजी बता रही हैं। अब ये तो सवाल है। अब हालांकि अगर 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 ये तर्जुमा
उमे बाजी ने कर दिया और बिल्कुल। तो जनाब हजरत शाह साहब जो हैं, जफरुल्लाह शाह साहब, वो फरमा रहे थे कि उमे बाजी जो है वो गलत कह रही हैं, उनसे गलती हुई है, हम उनको ठीक कर लेंगे। तो ये तो बड़ा अफसोसनाक चीज है। ये रिकॉर्डिंग देना हाँ मेरी जी, जिम्मेदारी है। मेरे पास मौजूद है सारी रिकॉर्डिंग ना, हाँ मुझे जी। वो भेजी है किसी अमीर दोस्त ने। ये वाकया उम्मे पहली सिस्टर दफा को चाहिए, उम्मे ये वाकया सिस्टर को चाहिए कि इन लोगों की, इनको कोर्स कराएं ऑनलाइन, आलमों को, दूसरे आदमियों को नहीं, इनको जी नासिर थोड़ा नासिर साहब ठहर जाए, नासिर अच्छे साहब ठहर जाओ, अगले अगले स्टेप ना लो मेमोरी में, जरा थोड़ा जाए प्लीज। नहीं ये नासिर भाई, वाकया हमने बीच में नहीं आना, पहले ये मामला ये लोग आपस में इसको नहीं थोड़ा कोई अच्छे से बता दें। तेल जी तेल तेल ना छिड़की जाओ नासिर साहब प्लीज। ये वाकया कितनी देर पहला है? उस ब्राड विच पहली दफा ये रेज जी होया जी, है या उसी पहले पहले उसी तो चला उसी हुआ है? ब्रॉड पे हुआ है, उसी ब्रॉड पे। पहले तो उमे बाजी ने, जब हाफिज साहब जो थे ना वहां पे, हम्म, तो हाफिज साहब ने जो मुझे थोड़ा समझा रहे थे, हाँ 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 तो उन्होंने समझाने के बाद उस पे उमेर बाबाजी ने अपने कुछ बातें रखी, और वो फिर इनके थोड़ा सख्त हो गए कि आप ऐसे नहीं कर रही हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो इन्होंने इधर उधर ले जाने की कोशिश की, पर उमे बाजी ने मुख्तलिफ कुरान की आयतों से बार बार साबित किया मैं जो बात कह रही हूँ वो बिल्कुल इसी तरह है। अब उस वक्त थोड़ा जब मैं भी हिचकिचाया, पर शाह साहब जब ऊपर आए ना, उमेर बाबाजी आई थिंक नमाज पढ़ने के लिए आप चली गई थी। मैंने आपको तो बताया था ना कि मेरी नमाज जो का टाइम था, तो फिर जी जी, मैंने इजाजत तो ली थी जी। जनाब ऊपर जो है जनाब शाह साहब आते हैं, तो आके वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल जो हाफिज साहब ने कहा है वो ठीक है, और उमेर साहबा से अगर वो जो है उन्होंने जो बोला है वो उनसे गलती हो गई है तो हम उनकी गलती दुरुस्त कर लेंगे, ये हमारा मामला है। ये एक बंदे का मसला है जो गलत तर्जुमा बता रहा है, इसमें हमारे उलमा का या हमारे तर्जुमों का ऊपर सवाल नहीं उठता। तो ये उनका फहम था, तो उन्होंने बल्कि ये भी कह दिया कि उमर बाब साहिबा का जो तर्जुमा है वो तमाम मुसलमानों के उलमा के बिल्कुल मुख्तलिफ जा रहा है, तो वो इनका ज़ाती मामला है, ज़ाती तौर पे गलती कर रही हैं। तो ये बात उन्होंने की थी। पर जबकि अब जो बात साबित हुई है यहाँ पे वो ये हुई है कि तमाम उलमा जो है वो उमर बाब बाजी के तर्जमे के साथ खड़े हैं, या ये उनके साथ खड़ी हैं, और जो टिकटॉक के उलमा है उनसे गलती हुई है यहाँ पे। जी जी बड़ा साहब। ठीक है, ये तो आपने रिजॉल्व कर लिया ना, ये तो आपने रेकंसाइल कर लिया ना इशू को। देखें क्रॉस और बड़ा रेफरेंस साहब यहाँ यही पे तो एक और मसला आज के भी है। दौर में जी इनके ना आप स्क्रीन शॉट ले लें, तमाम उलमा जिनके अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के, मैं आपको व्हाट्सएप मौलाना कर दूं। अशरफ अली थानवी के, और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के, इनके सब के जो है ना वो स्क्रीन शॉट लेके तो ये जो है ना मुझे सेंड कर दो। जी बहन, मैं आपको सेंड कर देता हूँ हाँ कि बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। एक तो माशाल्लाह बहन की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इनका जो इल्म है और इनका जो फहम है उसका एक बहुत बड़ा सबूत है ये सबके सामने, कि कल को अगर मुझे कुरान करीम सीखना होगा तो मैं सबसे पहले उम्मे बाजी के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनका तर्जमा वही तर्जमा, सब अगर कोई तर्जमा पढ़ेंगे या हाफिज साहब या दीगर लोग जो उनको सेकंड कर रहे थे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा मैं वो कह लें कि शक आ गया मेरा कि उनसे गलतियां हो रही हैं तो देखिए कुरान करीम का तर्जमा करते वक्त। इतने बड़े वास्ट इल्म में जरा ना किसी मुझे इंसान से बड़ा भी करना, ये किसी मुझे इंसान बड़ा से भी करना अप डाउन हो जरा सकता है सा। ताहिर साहब, क्योंकि ये मैं बड़ा इल्म साहब आपसे देखें एग्री करता हूँ, एक समंदर ये है। मिस्टेक्स जो है वो इंसानों से ही होती हैं, मैं आपसे बिल्कुल ये एग्री करता हूँ। देखें, मैं एक चीज जो है आपको बताऊं कि मैं जो पाकिस्तानी कुरान करीम होते हैं ना छपे हुए, मैं वो नहीं इस्तेमाल करती, मैं अरब का करती हूँ। ये देखें, और मैं तर्जुमा भी नहीं इनका लेती। ये देख रहे हैं, मेरा कुरान करीम तर्जुमे के बगैर होता है। ये देखें, देख रहे हैं आप? ताहिर नजर आ रहा है आपको? जी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ माशाल्लाह। ये तर्जुमा जो है इनका मैं खुद करती हूँ, यानी मैंने पढ़ा जो अरबी को, उसको सीख के। अब यहाँ पर अब आयत मुबारका जो है हम कोई भी लेते हैं,
مثال کے طور پر کہ یہ دیکھیں، یہ اب آیت مبارکہ کیا ہے، وہ صحیح طرح رک نہیں رہی. الذین، جو لوگ، اذا، جب، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت، اب اس کا ترجمہ قلوبہم، دہل جاتے ہیں دل ان کے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی، اوپر اس کے، ما اصابہم، جب پہنچتی ہے ان کے اوپر کوئی مصیبت، والمقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور وہ جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. تو میں ترجمہ جو ہے وہ خود کرتی ہوں. یہ دیکھیں، اگر کسی لفظ کا مجھے ترجمہ مشکل لگے تو پھر جو ہے میں وہ کرتی ہوں اس کو، لائک کہ کیا اس کا نام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جب مشکل لگے پھر میں لغت پہ دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، میں گوگل شوگل استعمال نہیں کرتی. یہ دیکھیں، یہ سارا میرا اپنا لکھا ہوا ہوتا سارا کچھ. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ رفع کے اوپر سارا مطلب یہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ سارے مومن، سورت کافر، تاجدون. یہ خلط کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ خلط کی جو آیات ہے یہ میں نے خود نکالی ہوئی ہے، کہیں آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا. یہ دیکھیں، قد خلط کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ وہ خلط کا کہتے ہیں نا کہ معنی موت کرتے ہیں، تو یہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ ساری میری اپنی سرچ ہے. اینما یدرککم الابصار. یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو کسی جگہ پر ترجمہ کسی، یہ دیکھیں، یہ ساری میری اپنی مطلب ہے. یہ دیکھیں روحانی خزائن کے حوالہ جات اور وہ سارا کچھ جو ہے نا میرا اپنا لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ سارا جو مطلب میں کرتی ہوں یہ اس کے اوپر میری اپنی یہ دیکھیں رفع کے اوپر ہے، ورفعنا کے اوپر، مکان علیہ، اور سارا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا مطلب درجات سے کیا مراد ہے، رفیع الدرجات. یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر کوئی ایک نہیں، میری کاپیاں بھری پڑی ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، مطلب یہ سارا میرے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ترجمے ہر چیز جو ہے نا، سورۃ حدید کی آخری آیات، اہل الکتاب کافر، سورۃ سبا کتب، آیت نمبر، یہ حاضر قرآن، سورۃ مومن. یہ دیکھیں سارا مطلب کاپیوں کی کاپیاں میری بھری ہوئی ہیں. میں نے کوئی نہ تو کسی سے مطلب اس طرح، اب آگے ہمارے پاس پیر صاحب، تو میں سمجھتی ہوں کہ پیر صاحب سے جو ہے بہتر کوئی اس کو سجیسٹ نہیں کر سکتا. پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب السلام علیکم. پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ میرا خیال ہے لگے ہوں گے شاید. تو طاہر پیر صاحب کے سامنے یہ ترجمہ رکھو اور پھر دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر. پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ سرکار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب السلام علیکم جناب آیت اللہ پیر وعلیکم السلام. صاحب. پیر صاحب السلام سرکار صاحب کیا حال ہے؟ علیکم. کرا میری مولا دا. فون سے دور ہو سرکار صاحب گئے. یہ گیم تو الٹی پڑ گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں امے باجی نے یہاں پہ جو ہے وہ آگ لگا دی ہے. پوچھے کیسے؟ یار میرا کیمرہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیمرہ اوپن کرو آ کے مجھے یہ بتائیں پہلے. پتہ نہیں کس نے کلک کیا، میں آپ انہیں اگنور کریں. سرکار صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر اگر آپ پلیز مجھے ایمانداری کے ساتھ انصاف کریں کہ جناب محترم وزیر شاہ صاحب جب اوپر آئے تھے مائک پہ تو انہوں نے امے باجی جو ترجمہ کری تھی اس کے اوپر کیا کامنٹ کیا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو چلیں ہم ان کی غلطی درست کر لیں گے. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ علی، شہزاد، فیضان، ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ بات کر کے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلا سکتا ہے
یہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امے باجی دیکھ رہی ہیں میں نے جو بھی بات کی ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ سچ بات کی ہے آپ کو. نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو سرکار بھائی مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ جناب، جو ترجمہ میں نے کیا، میں نے جی نہیں کہا کہ آپ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کھولیں، انہوں نے کھولا تو ترجمہ وہ ہے جو میں نے کیا. اوکے، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کھول لیں، انہوں نے کھولا تو ترجمہ وہاں پر وہ ہوا جو میں نے کیا. ماشاء اللہ، اس کے بعد میں نے کہا جی مولانا مودودی رحمت اللہ کا کھول لیں، انہوں نے ترجمہ کھولا تو جو میں نے کیا وہ مطلب آیا سامنے. ٹھیک اچھا ہے. میں 3 علماء کا نام بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب اور مولانا مودودی صاحب، اور اس کے بعد اور بھی 2 مزید جو ہے ہم نے ترجمے نکالے، اور سب کا ترجمہ ہو بہو سرکار صاحب اسی طرح ہے جو امے باجی نے فرمایا. سبحان اللہ، یہ تو ہمیں باجی کی فتح ہے پھر. تو سرکار صاحب اس میں فتح تو چلے ٹھیک ہے، اللہ نے انہیں فہم دی ہے. میں آگے یہ سوال اٹھا رہا تھا جناب حضرت عبدل بڑائے صاحب کے سامنے کہ رحمۃ اب اللہ اگر علیہ کبھی کو مجھے سوال کرنا ہوگا قرآن کریم پہ، اس خوبصورت اور مقدس کتاب پہ، تو میرے لیے تو اس وقت اگر کہہ لیں کہ غیر احمدیوں کی سائڈ سے کوئی شخص کوئی اگر واقعی میں ایمانداری کے ساتھ درست ترجمہ کرتا ہے وہ تو امے باجی ہیں، جن کا جواب جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے. جبکہ شاہ صاحب نے آج اپنی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک لگا دی ہے. تو اس پہ جناب عبدل بڑائے صاحب نے ایک بات کی ہے جو کہ سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ وسیع علم اور اتنی ساری چیزوں میں سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اٹس اوکے. تو یہاں پہ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے جناب سرکار صاحب، یہ مدعا صبح سے چل رہا ہے. میں نے اپنی براڈ پہ سوال کیا، شاہ صاحب نیچے سن رہے تھے، بے شک شاہ صاحب نے تحقیق کی ہوگی. اس کے بعد تقریباً 2 قرآن کریم کی مختلف ترجموں سے حافظ صاحب نے میرے ساتھ بات کی ہے. تو یہ زبانی کلامی تمہاری ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی. ہماری بات کی جو بنیاد کی وہ تو بہت سارے مطلب تراجم کے اوپر اور بہت سارے تھاٹس کے اوپر ہوئی ہے. پھر بھی امے صاحبہ سچی ہیں اور انہوں نے الٹا ان کو کہا ہے، حالانکہ امے باجی نے ابھی تک کسی کو غلط نہیں کہا. امے باجی بتائیں، آپ نے نہ تو حافظ صاحب کو غلط کہا ہے، نہ تو آپ نے شاہ صاحب کو غلط کہا، نہ آپ نے کسی کو کہا ہے. پر جبکہ وہ لوگ امے باجی کو غلط کہہ رہے، یہ مجھے سمجھ میں اچھا، نہیں آ رہا یہ کس قسم کے یہ مسائل ہیں آپ ایک لوگوں کے ہمارے درمیان. ہیں بڑی اچھی وہ تفسیر، کیا نام ہے ان کا، عثمان کیا نام ہے ان کا پورا، جن کی تفسیر بھی ہے عثمانی، ہاں جی عثمانی، کیا نام ہے ان کا پورا، مفتی شفیع عثمانی صاحب یا تقی ہاں عثمانی جی صاحب. ان کا ترجمہ بھی نکال لیں ذرا، ان کا بھی جی نکال جی، لیں. کن کا؟ تقی صاحب کا نکال لیں. ہاں جی تقی، جی تقی عثمانی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا، میں اچانک آئی ہوں، وہاں پر آپ بھی موجود تھے. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیں اس آیت کا، میں نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے تو مجھے نہیں پتا تھا معاملہ کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ میں تو ترجمے والا قرآن کریم بھی استعمال نہیں کرتی، میں تو خود ترجمہ کرتی ہوں. میرے پاس تو عرب کا جو قرآن کریم ہے وہ ہے، عربی ہی، مطلب جیسے یہاں پر خطے وہ نسخ لکھتے ہیں نا، اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ سعودی عرب سے میں نے عمرے کے لیے گئی تھی تو وہیں سے مجھے بہت پسند آئے، تو میں نے پھر بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مطلب وہیں سے خریدا. ماشاءاللہ. جی السلام آپ یہ دیکھیں علیکم گے نا، ورحمۃ یہ اللہ. دیکھیں میں بڑا کرتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ، میرا نا ترجمہ والا نہیں ہوتا قرآن کریم. یہ دیکھیں، یہ بڑا کرو طاہر مجھے. جی جی میں کر رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم جو ہے نا میرا، یہ عرب سے ہی مطلب لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، پھر اس کا جو یہ دیکھیں اتباع، بحرین کا، یہ مملکت بحرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ دیکھیں گے یہاں پر بھی، یہ دیکھیں
तर्जुमे के बगैर। तो मुझे तो इसने फंसा दिया कि जी तर्जमा कर दे। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था किसी बात का, मैंने कर दिया। जी तकी उस्मानी साहब का भी जरा निकाल ले तर्जुमा। भाई बाजी मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं उन्हीं का निकाल रहा हूँ, बस 1 मिनट। जी जी भंग दवर सोटे आप फिक्र न करें, आप नहीं फांसती। करके फरिश्ते वैसिन चित्रोल होसी पकड़ा के सरकार साहब की हाल है, सरकार साहब की हाल है। जनाब 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 नासिर साहब ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी वालेकुम रहमतुल्लाह। हाफिज साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं पीछे हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। मैं 10 मिनट से सुन रहा हूँ ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज पे बात हो रही है। ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸਭ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸਮਝ ਆ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। अच्छा, ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਸਮਝ ਅੱਲਾਹ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा मैं चला ना जाऊँ फिर, किस तरफ सुना? ए दौलत इश्क हबीब दिए, ए सारी खेड नसीब दिए, के रोजा पाक बने मस्कन, तू मन ना मन कोई जोर ते नहीं। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? हाँ जी रिटायर हो गया मैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। कारी होने ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲਜ ਹੋਏ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਉਮਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, तो इस वास्ते थोड़ा बहुत जेड़ा फिर सियासी बयान भी तो देने पै जाते ने ना किसी वेले। पीर साहब सियासी बंदे ने, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਨਰੇ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆਲਮ ਸ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ या बिल्कुल ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वही ना, फिर सियासी पीर है ना। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਆਖਣ ਦੇ ਆ। ऐसे वास्ते सुल्तान बाहू ने लो कहा जी, थी ना कि नवा कट्टा पीर खोल दे दिया। फड़िया हमें बाजी जी जी जे माशाल्लाह उनका पीर तर्जुमा भी वही है जो आपने कहा था। जावे। वहां पर भी पढ़ माशाल्लाह। देता हूँ। जी ऑन जी द डे, 2 उन्होंने किए, उन्होंने इंग्लिश में भी उनका है और उर्दू में भी है। जी On the day when their tongues and their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do. जिस वाह। दिन उन पर गवाही देंगे उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते थे। वाह जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सुभान अल्लाह। ओ मेरे की कहंदे ने ते खच दिए खच्चे, ओ खच जमाने दी है। ओ बूढ़ दिया बूढ़ा, जरा सामने ला तर्जमा तेरी, मैं इथे खोला इल्मियत और को ना सामने ला, दोबारा ला। ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ।
भी मैं लगा देता हूँ। ਪਰ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। पढ़ाता हूँ आपको अच्छे से। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾ। अच्छा ये गलत चूज है, 1 मिनट में कसम से कर। यस प्लीज मैं आपका ਬੰਗ ਦਬਰੇ ਸੋਟੇ ਰਹਿਵੇ ਸਿਨ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਹਵੇ ਸਿਨ, ਚਿਤਰੋਲ ਹੋਸੀ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕੰਨ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। 850 please। Thank you। ਪੀਰ ਦੇ ਫੜਿਆਂ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। भरोसा ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਾਕੇ ਕੱਲ ਛੇੜੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ, ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੀਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਫੜਿਆਂ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ 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 ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਟੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਟੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਕ ਬਾਹੂ ਦਾ। ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿੱਲਿਆਂ ਚ ਵੜ ਕੇ। ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਕੇ। ਓਏ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਕਿੱਦੇ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਤਰਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। मैंने कहा कि 4 दिन उन्हें एंजॉय करो पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त अपना सरकार भाई, दिल खुश हो गया जनाब। हमने लावे ना फिर ਇਹਦੇ। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ लाए हुण ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਜੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾ। अच्छा 1 मिनट रुका तो। कौन सा ये वाला? हाँ जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दिन उन पर गवाही देंगे उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पाँव जो कुछ करते थे। On the day when their tongues and their hands and their feet
few of will them. bear witness against غور کرو اس جملے تے سامعین اگینسٹ کی مطلب ہے اگینسٹ دا دیکھیں اگینسٹ انگلش میں وہ کر رہے ہیں جو یعنی اردو میں جو ترجمہ ہے اس کا وہی کیا انہوں نے. No. اگینسٹ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے اگینسٹ اگینسٹ کے خلاف ہوتا ہے لیکن ہاں تو جو پھر بات تو ترجمہ وہی ہے نا نہیں دیکھیں اردو میں آپ دیکھیں نا اردو کا جو ترجمہ ہے تو بس اس میں آپ جائیں. یقین مانے امے باجی آپ کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں یہ لوگ کسی بھی حد تک جائیں گے. دیکھو جی ایسو جن نے امے نو غلط کر دیتا نا تو تہنوں پتہ کڈا وڈا بنیا جانا ہے. آئے اے گل یاد رکھنا. علی تے مدعا جڑا ہے 2 دن چلنا ہے. دیکھیں آج میں نے جو کام کیا ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایک آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 اس پہ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ مروجہ گرامر جو ہے وہ اگر اس کے علمی مطلب اس کے مروجات کو دیکھے تو اس لحاظ سے اس آیت میں ہازئی نہیں ہونا چاہیے تھا. قالو ان ہازانی کی جگہ ہازئینی کیونکہ مفعول جو ہے تسنیہ میں نسبی اس کی حالت یہ ہوگی. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج اس کی ترکیب کر کے میں نے اس کو عین گرامر کے مطابق کیا ہے اور میں نے عرض کی کہ مرزا صاحب کا جو یہ تھا گرامر کے اوپر ایک تنقید تو وہ یہاں پر ثابت نہیں ہے. ہاں ویسے ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی کامل عمل علم ہے کوئی کامل تو قرآن کریم ہے لیکن جو بات انہوں نے پیش کی تھی وہ وہاں پر صادر نہیں ہو رہی کیونکہ کل کے بعد جو ہے نہ تو وہ وہاں پر مفعول مطلق ہے اور نہ ہی مفعول بہی ہے. وہاں پر ان حرف شرط آ رہا ہے یریدو جو ہے اس کی جزا آ رہی ہے تو یہ جملہ جو ہے پہلے اشارہ اور مشار علیہ بن کے جملہ شرطیہ بن رہا ہے جزا اور شرط ٹھیک ہے اور پھر وہ کالو کے بعد جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. اگر وہاں پر ان نہ ہوتا تو پھر ہونا تھا کل ہازائنی پھر وہ مفعول آنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میں نے بہت بڑی الحمدللہ مطلب بات کی تھی جماعت لائف پر آج کی اچیومنٹ تھی آپ کی اور اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ بات بالکل آپ کی 16% 100 آنے درست ہے اور لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہے. وہ یہ جو شخص یہاں پہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے من مانی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے نہیں میں نے دیکھیں ایک منٹ سرکار یہاں پر یہ بات غلط ہے. میں نے کسی کے پریشر میں ترجمہ نہیں کیا کسی ترجمے کو دیکھ کے نہیں کیا ٹھیک ہے. بما کانوا یعملون بس سبب اس کے سامنے وہاں پہ بھی آپ کے گھر میں سے ایک اور دلیل آ گئی الحمدللہ. صبر ایک منٹ رک ایک منٹ آپ پڑھنے نہیں آپ یہ پڑھنے اس کے بعد بولیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہی ہیں مولانا سنیں باجی یہ پڑھیں مولانا اشرف علی تھانوی ٹھیک ہے بیان القرآن سے جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس بارے میں کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. جی کتنے خلاف ہے سبحان اللہ بہت اعلیٰ باجی بہت اعلیٰ. اس میں کدھر ہے خلاف وہ جو کچھ بھی کرتے تھے جو کچھ بھی دکھاؤ ادھر. ایک منٹ سرکار ہمارے لوگ کہہ رہی ہیں کہ جو برے ایک منٹ ہمارے جو بھائی تھے نا حافظ صاحب وہ فرما رہے تھے انہوں نے تشریح کر کے دی کہ گواہی ہوتی ہے بری چیز کے اوپر. اسی کی بات کرنے لگا مجھے ایک آیت پڑھنے دیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس بما کسبت صاحب اس سے اید پہلے الناس. ایک منٹ کم از رکو کم رکو 10 علماء کے باجی میں نکال کے لایا ہوں. امین احسن اصلاحی جس دن ان جی کی امین، ہاں زبانیں جی، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ٹھیک جاوید ہے. احمد یہ غامدی بھی صاحب میرے کا، حق میں آ گئی. جی جاوید احمدی غامدی صاحب کا، جی اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کی اعمال کی گواہی دیں گے. جی جی بالکل، بالکل جی وہی آپ بالکل. نے جو کہا. ابو الاعلی مودودی وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. ماشاء اللہ. جی اب یہ پتہ نہیں بھول نہ جائیں کس عربی کا ترجمہ ہے. جونا گڑھ. اچھا، اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. اور میری گل تے آ لین دے وہ اسٹیبلش ہو نہیں لین حاجی دے. ایک منٹ سرکار کوئکلی ذرا بس چپ مجھے کر صرف جاؤ. 2 منٹ دے دے. میں اگین جونا گڑھ، یہ پتہ نہیں یہ جونا گڑھ کی ہے، جونا گڑھی. کیا نام، جونا گڑھی وہی. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اشرف علی تھانوی صاحب کا یہی ہو گیا. احمد رضا صاحب کا. اب مزے کی چیز یہ ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے اس ترجمے کو کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم اصلاح کریں گے، اور یہ احمد شاہ صاحب کے اکابر کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. اچھا عطا جی، اب خان ایک اور صاحب چیز کا دیکھ جس لیں. دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے. شاہ صاحب نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. جناب سرکار صاحب، قبلہ شاہ صاحب جو ترجمہ قرآن کا کر رہے ہیں وہ تو ان کے اکابر احمد رضا خان صاحب کے بھی خلاف ہے. اور وہ نہیں ہے اور اچھا خلاف. جی، وہ ایک شاہ اور صاحب مزے کی بالکل بات جو سنیں. بات کر رہے ایک وہ ٹھیک. سیکنڈ سرکار بھائی، جی سورۃ بقرہ کی آیت ہے 286، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. جی. ٹھیک ہے. اب اس کا علمانی بے اختصار، ان کل انسان لہو ثواب ما فعلہ من اعمال الخیر والبر ماشاء اللہ. وعلیہ وزرا وعقاب ما ارتکبہ من اعمال الشر. جی. آگے کیا بات کی گئی کہ جو کمایا اس نے اور اوپر اس کے ہے جو اس نے کمایا. یہی تو اب بات اس ہے. کی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے، ہاں اور بالکل. جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو گناہ بھی ہے اور یہ عذاب شاہ بھی. عبد القادر صاحب نے سبحان بھی باجی اللہ وہی سبحان بات اللہ. کی ہے جو آپ نے یہ کی ہے. جس بات دن بتائیں وہی گی ان بات کی آ گئی، زبانیں، پھر وہی ہاتھ بات. اور پاؤں اور جو کچھ کرتے تھے. آخری بات کروں گا 10 سیکنڈ کی، پھر سرکار صاحب آپ بولیں. تقی کر لو عثمانی، یار. تقی عثمانی، شفیع عثمانی، شاہ عبد القادر 3، وحید الدین خان 4، احمد خان 5، اشرف علی تھانوی 6، جونا گاڑی صاحب 7، ابو اعلی مودودی 8، جاوید احمد غامدی 9، امین حسن اصلاحی 10، اور عثمانی صاحب 11، اور تقریباً 3 اور علماء. 14 علماء جو کہ بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے، بر صغیر کے، انہوں نے بالکل وہی ترجمہ کیا ہے جو ام باجی نے بتایا ہے. اور اس ترجمے کو ماشاء اللہ. ظفر اللہ شاہ صاحب نے اور وہ جو دوسرے حافظ صاحب ہیں ان سرکار دونوں نے کا بھی غلط نام لو، اب قرار دے کے. سرکار کا بھی پیچھے نہ چڈو. اور میرا نام بھی لو، میں بھی اس میں ٹائم جی امی باجی سرکار دے. کا بھی لو ہوں. شاہ جناب صاحب نے علامہ نام ڈال سرکار. حضرت فضان جی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. تو تقریباً ملا کے درجن سے اوپر علماء نے جو ہے، نہیں درجن سے اوپر نہیں، درجن سے اوپر علماء نے ام باجی کے حق میں بات کی ہے. کچھ مٹھی بھر علماء نے جو کہ ٹک ٹاک کے علماء ہیں اور جی جن کے سرکار، سرغنہ. سرکار کا ناصب تو ہوتے سرکار تو ہوتا ہاں، سرکار. نہیں ان کے سرکار صاحب بھی جن کو قبلہ کہتے ہیں وہ جناب حضرت ظفر اللہ شاہ صاحب. تو وہ بھی جی جی. فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے اور ہم اصلاح کریں گے. تو مجھے بتائیں کیا آپ ان 13 علماء کی بھی اصلاح کریں گے یا صرف ام باجی کی اصلاح کریں گے؟ یہ سوال ہے شاہ صاحب کے لیے. جزاک اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اب جو آپ نے آیت پڑھی ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جی. ہاں، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اچھے برے اعمال کی کوئی تخصیص نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. اس کے اندر تخصیص موجود ہے. جب اچھائی کی بات آئی، نیکی کی بات آئی تو فرمایا لہا ما کسبت. انسان کی جان ہے یا انسان جو بھی ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہوں. کہ انسانی نفوس جو ہیں
ان کے فائدے اور ان کے حق میں وہ ہے جو انہوں نے کمایا. لہا جب فائدے کی بات آئی، بھلائی کی بات آئی تو کہا لہا. جب بات آئی نقصان کی اور برائی اور شر کی تو فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اب ان کے دیکھیں، اوپر ہے، یعنی اب ان کے وہاں پر آ خلاف گئی ہے نا وہ جو انہوں نے کہ کمایا. جو انہوں نے کمایا اچھائی یا برائی میں سے دونوں، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ مطلب الفاظ یہ ہیں. تھا کہ جو عمل ہے نا بما کانوا یعملون، کہ جو وہ عمل کرتے تھے اب ان عملوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی. نہ نہ نہ، یہی تو نہ بات ہے، نہ یہی تو نہ نہ، مغالطہ اس ہے. میں برے عمل نہیں، نہ اس میں مٹھیا اچھے نہ، اور برے دونوں نہ عمل. مٹھیا نہ، نہ مٹھیا نہ. اینج دیکھیں نہیں، پیر صاحب کدھر غائب ہیں؟ اینج نہیں، اینج نہیں دیکھو سرکار عالم، تسی ایک جناب. چیز ذہن دے وچ رکھو، بما کانوا یکسبون، جو بھی وہ انہوں نے کمایا. جو بھی سے مراد جو بھی برائیاں وہ کرتے تھے. نہ 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 نہ، جو بھی اچھا یا برا دونوں نے نہیں، جو اس کا کیا. اچھے اعمال تو خلاف نہیں ہوتے، اچھے اعمال کی مخالفت کہاں پہ ہے؟ اور کہاں مخالفت کی، یہاں بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. علیہا سے مخالفت ہی تو بتائی جا رہی ہے. نہ نہ نہ، یہاں پر جو بات ہے نا، میرے کہنے کا مطلب باجی یہ یہاں پہ تو تھا گواہی کی کہ بات ہو رہی ہے، حساب اچھے اور برے دونوں، کی جب تو ہو ہی نہیں عمل رہی. کی بات آئے گی تو دونوں اس میں شامل ہیں. باجی اگر سزا کی آتا ہے نا، سزا کا ذکر ہوتا ہے تو تب بھی آپ کہہ لیتے کہ بری بری چیزوں کا ذکر ہے، او برائیوں کھچ کا ذکر زمانے دیا، نہیں جی، سزا کی وہاں گل ہی نہیں آ دیکھیں رہی. بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، جب ہم بات کریں گے نا کہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تمہارے جزا و سزا کا جو دن ہے اس دن ہر عمل کو سامنے لایا جائے گا، وہ بے شک برا وہ ہو تو یا لایا اچھا ہو. جائے گا نا، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس آیت میں جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب برائیاں انسان کرتا ہے تو جن اعضاء کے ساتھ برائیاں کرتا ہے وہ برائیوں کرنے والے اعضاء اس کے خلاف کل گواہی دیں گے. اچھا جی، اب سنیں، جس وقت انسان اچھائیاں کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں کہ آپ نیک قدموں کے ساتھ جب آپ نماز کے لیے جائیں گے، عید کی نماز کے لیے جائیں گے، آپ کے ہاتھ اچھے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، فلانا ہوگا، یہ کس بنا پہ کہا جاتا ہے جی؟ یہاں اس آیت کی بتائیں. بات ہو رہی ہے، اس آیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اس مخالفت کی آیت بات ہے. میں ہر طرح کی گواہی ہے، ہر ہر کام طرح کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. چلیں جی دیکھ لیں آپ. ایک سیکنڈ، میں نے اب کبھی تفسیر کھولی نہیں ہے تو اب میں آپ کو تفسیر کھول کے دیتی ہوں جناب. بیضاوی قبلہ شریف. پیر سید زاہد علی اسکانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جی تالیوں کی پیر گونج میں صاحب ان کا السلام استقبال علیکم کیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ. پیر صاحب ایک منٹ، یا دیکھیں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. آپ کا استدلال جو ہے جس اس آیت میں یہ جو اوپر سامنے لگی ہوئی آیت ہے، اس جی میں پیر آپ صاحب کا سے پوچھتے ہیں، استدلال، پیر صاحب اس کا ذرا ایک منٹ ترجمہ پیر کر صاحب کی دیں. طرف جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں پیر صاحب کی طرف. اس آیت میں یہ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا استدلال اچھا برا عمل نہیں یہ اس یہ بما لقمان ہی کانوا تو یعملون سے ہے. سرکار صاحب جی آپ چپ بالکل. رہے. اب دیکھیں میرا جو مجھے بات لگتا ہے ہے نا، ایک امے باجی سیکنڈ پتہ کیسے ہونا چاہیے، آپ پلیز اس کا ترجمہ کر دیں اور پھر جی میں آیت اللہ ترجمہ کر صاحب رہی سے ہوں، آپ پھر پیر پوچھیں صاحب ترجمہ کہ کرتے یہ ہیں. ترجمہ میں درست ترجمہ ہے کہ نہیں کرتی جی. ہوں. امے اور باجی رک کر دیں جا پلیز. رک جا ٹھنڈ لگا یوم رک جا. یشہد، جس دن گواہی دیں گے، علیہم، اوپر ان کے، یعنی انسانوں کی بات ہے، ہم کی ضمیر، کہ جو انسان ہوں گے اس دن کیا ہوگا کہ وہ گواہی دیں گے ان انسانوں کے اوپر. کیا السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بس سبب اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. یہ میں ترجمہ کر رہی ہوں، اور اس سے جی جو جناب میں پیر صاحب پیش یہ کر رہی ہوں ترجمہ آپ کو. درست ہے یا ایک غلط منٹ ہے، کیونکہ ایک شاہ منٹ صاحب نے اس کو غلط کہا ہے. ایک منٹ. اب اس ترجمے میں جو فہم رکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دن ہے جزا و سزا کا، یہ اس دن کی بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ.
कि कोई भी मतलब आज के दिन उसको छोटे से छोटी चीज भी कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी और वो मतलब उसके सामने पेश कर दी जाएगी, वो अच्छाई होगी या बुराई। मैं आपकी अब बात से यहाँ बिल्कुल पर जो इत्तेफाक करता, अगर और मेरा दिल भी चाहता है। एक मिनट बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे मेरी। ओके। अब मैं इस आयत मुबारका में कि जिस दिन वो लोगों के ऊपर उनके हाथ पांव और उनकी जुबानें जो गवाही देंगी वो हर अमल के ऊपर है, वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर किसी हाथ ने अच्छा काम किया होगा तो वो उस चीज की, क्या कोई कुरान लिखता था तो वो क्या गवाही देंगे कि ये कुरान लिखता था। अगर किसी ने चोरी की है तो उस पर उसने चोरी की। अगर किसी जुबान ने कुरान करीम को पढ़ा, उसकी हक बात बयान की, अदल की बात की, मतलब इंसाफ की बात की, तो वहां पर उसकी जुबान वही कुछ कहेगी। लेकिन अगर उसने झूठ बोला है, गलत बात की है और बहतानबाजी की है, जो कुछ उसने किया, जब उस वक्त उसके ऊपर उसका इख्तियार नहीं होगा, जो कुछ उस जुबान से इंसान ने करवाया होगा वो दोनों ही बयान करेंगे, दोनों के ऊपर। अब पीर साहब से दरखास्त है कि पीर साहब इस पे वजाहत पीर साहब जरा अवे हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं मौजूद हूँ भाई, मुझे आप बात करने दीजिए। जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना फहम भी, तर्जुमा भी पेश कर दिया, पीर साहब आप अपना बयान कर दें। ये कौन सी आयत है? सूरत नूर की आप बात कर रही हैं? ले पीर साहब मैं इतनी देर बोल रही हूं, आपने सुनी नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल कर लेता और मेरा दिल भी चाहता है कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूं, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि रास्ते में रहते कादियानियत आ जाते हैं। नहीं, दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि मेरे मुर्शद और रहबर पीर सैयद जफरुल्लाह शाह साहब खड़े हैं, ना करें तो मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ खड़ा होना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात की है उसमें मुझे वजन महसूस हुआ है। ऐसी बात ना कर ले। बात ये कि बात ठीक हो गया जी, आपकी गवाही आ गई। नहीं, एक सरकार- मिनट, बात पूरी करने दें मुझे। उमर अब्बास जी। साहबा, उसकी वजह ये है पीर साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही ना? जी पीर साहब, मैं बिल्कुल, मेरी आवाज शायद आ रही है। मैं अपनी आवाज से हाँ, कर रहा हूं। आपकी बात आ रही है, आवाज आ रही है। तो मुझे जवाब दे दे, किस आयत की बात हो रही है? ये सामने लगी आयत है, यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। मेरा मौक़िफ़ ये है, बल्कि मेरे एक मिनट मुर्शद सैयद जफरुल्लाह शाह साहब का मौक़िफ़ भी ये है। भाईजान एक मिनट जी। भाईजान, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो सूरत नूर की है ना? हाँ जी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। उमर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दिलो जी, आपको पता ही नहीं, हम इतनी देर बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मतलब क्या पड्डा क्या है? फड्डा पीर साहब ये बताइए है। कि जायद साहब एक मिनट सरकार, तुम नहीं बोलो क्योंकि मैं फड्डा तो मेरा, बोला ही मुझे नहीं। बताने दो। मैं तो बोला ही नहीं।